اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق صدر مملکت اور وزیر اعظم کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے پری ایڈمیشن نوٹس چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے کیس میں جاری کیے۔ وفاق اور وزیر اعظم کو پری ایڈمیشن نوٹس بذریعہ پرنسپل سیکریٹری جاری کیے گئے۔ صدر مملکت کو پری ایڈمیشن نوٹس بذریعہ سیکریٹری جاری کیا گیا۔ عمر ایوب اور شبلی فراز نے تعیناتیوں میں تاخیر کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق صدر مملکت اور وزیر اعظم کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دیں گے نعیم جنجوا۔ نعیم، یہ پری ایڈمیشن نوٹس ہیں کیا؟ الیکشن کمیشن ہے، 2 الیکشن کمیشن ممبران جو تھے ان کی تعیناتی میں جو تاخیر ہوئی تھی اس کے حوالے سے عمر ایوب خان اور شبلی فراز نے جو ہے اس تعیناتی کی تاخیر کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور آج جو ہے وہ وفاق وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن ارکان کو بھی پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پٹیشنر کی جانب سے سمیر کھوسا ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن ارکان کی مدت ختم ہونے کے باوجود وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں، یہ درخواست میں کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن ارکان کی تعیناتیوں کا پروسیس جو ہے وہ کیا شروع ہوا ہے، عدالت نے یہ استفسار کیا۔ ابھی تک پروسیس بھی سٹارٹ نہیں کیا گیا، پارلیمانی کمیٹی تشکیل ہونی چاہیے، یہ وکیل درخواست گزار نے عدالت سے کہا۔ عدالت نے پری ایڈمیشن شکریہ نعیم، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر بازاروں میں ویمن پولیس اسکواڈ تعینات کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بازاروں اور گلیوں میں خواتین کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ خواتین اور بچوں کا تحفظ حکومت ہی نہیں پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر بازاروں میں ویمن پولیس اسکواڈ تعینات کر دیے گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا ہے کہ بازاروں اور گلیوں میں خواتین کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، خواتین کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ خواتین اور بچوں کا تحفظ حکومت کی ہی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔ اہم اور اچھا اقدام وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک بار پھر سے سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے خواتین کی سیکیورٹی کے لیے وومن اسکواڈ بازاروں میں تعینات کر دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بازاروں اور گلیوں میں خواتین کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ خواتین اور بچوں کا تحفظ حکومت ہی کی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔ تو اب خواتین بلا خوف بازار میں جا سکیں گی کیونکہ وومن اسکواڈ ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت بازاروں میں موجود رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر بازاروں میں ویمن پولیس اسکواڈ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے کنونشن پر دستخط ایجنڈے کا حصہ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات سے متعلق وزارت داخلہ کی سمری کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ انکم ٹیکس ترمیمی بل 2025 کے ذریعے کل وقتی اساتذہ اور محققین کی آمدنی پر ٹیکس چھوٹ کی بحالی پر غور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان سے۔ جی کامران، بتائیے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے آج ہوگا، اور یہ اجلاس جو ہے 2 دن کے التوا کے بعد ہو رہا ہے، کیونکہ گزشتہ روز یہ اجلاس ہونا تھا لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا۔ تو آج اس اجلاس کا جو 12 رکاوٹی ایجنڈا ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جو پاکستان آرڈیننس فیکٹری اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے جو بورڈ ممبران ہیں ان کے تقرر کی منظوری جو ہے وہ دے گی وفاقی کابینہ۔ اس کے علاوہ ایک بین الاقوامی جو تنازعات ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے ایک فورم ہے، انٹرنیشنل فورم، اس کنونشن پر پاکستان حصہ بننے جا رہا ہے، تو اس کنونشن کے پر پاکستان نے دستخط کرنے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ہنگری کے درمیان کچھ تجارتی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہونے کی منظوری جو ہے وہ آج متوقع ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ وسل بلور پروٹیکشن ایکٹ ایک قانون ہے جس کے اوپر یہ قانون لایا جا رہا ہے، اس کے اوپر غور جو ہے وہ شامل ہوگا۔ اس کے اوپر ممبران جو ہیں وفاقی کابینہ کے وہ اپنی رائے دیں گے، جبکہ چیئرمین پاکستان ٹوبیکو کورٹ کا اضافی چارج دینے کے لیے جس کو دیا جائے گا اس کے نام کی منظوری جو ہے وہ بھی آج وفاقی کابینہ میں شامل ہوگی۔ جبکہ اس سے پہلے جو وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوئے تھے 13 اور 21 مارچ کو،
ان کے جو فیصلے ہیں جو رہ گئے تھے ان کی جو توثیق ہے وہ بھی آج کے ایجنڈے میں شامل ہے، یعنی جو گزشتہ فیصلے پینڈنگ تھے ان کی بھی آج توثیق جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کی جائے گی۔ جی صحیح، 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ کامران۔